اب آپ دیکھیں اس کو ذرا، بخاری شریف کتاب التہجد میں ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے اور صبح کا وقت ہوتا ہے، وقت داخل ہو جاتا ہے، اذانیں شروع ہو جاتی ہے، تو شیطان یاتی احدکم، تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے، وَيَعْقِدُ عَلَى رَاسِهِ 3 عُقَدْ، اور اس کے سر پر 3 گرہ باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے ہوئے علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی پڑی ہے، آرام کیجئے یار۔ شیطان آدمی کو دیکھو، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وقت داخل ہے، اذان تک ہو گئی، اب رات کہاں باقی ہے، علیک لیل طویل فرقد، تینوں گروہ میں باقاعدہ اپنا دم ڈالتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب اگر یہ شخص اللہ کا نام لے کر کے اٹھے، انحلت عقدۃ، ایک گرہ ٹوٹ گیا، جب یہ وضو کر لے انحلت عقدۃ، دوسرا گرہ بھی ٹوٹ گیا، اور جب یہ نماز پڑھے انحلت عقدۃ، تیسرا گرہ کھل گیا، فاصبح نشیطا بسیطا، صبح تازہ دم، خوش و خرم، باغ و بہار، تب وہ روخ پر لے دے۔ کتنے اللہ کا احسان ہے، کتنی مہربانی ہے کہ ہمیں آگاہ فرمائے۔ اور اگر یہ نہیں اٹھا اور وقت گزر گیا، نماز اس کی قضا ہو گئی ہے، تو مجھے تو بہت شرم آتی ہے، مگر حدیث کے الفاظ ہے سر آنکھوں پہ۔ حدیث شریف میں جب اس کی نماز قضا ہو جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے، اس کو کہتے ہیں میرے بیٹے آپ میرے سچے بیٹے ہیں، کان میں پیشاب کر رہا ہے، وَإِنَّمَا نُطْفِنَ بِهِدَایَتِ، نور سے مطلب ان کے کانوں میں جب پیشاب بھرا ہوا ہے، اور وہ بھی بلی اور کتے کا نہیں، شیطان کا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا ہے کہ شیر سے بچو، چیتے سے بچو، کتے اور خونخوار قسم کے درندے سے بچو، لیکن شیطان کے بارے میں کہا کہ اس سے بچو، یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ اور اصبح کسلان، ڈھیلا ڈھالا، سارا دن اس کے چہرے پر قہر الہی اور لعنت کا مظاہرہ۔ ایک فجر نہیں ہے جو ضائع کی گئی، پورا دن تباہ و برباد کیا گیا۔ ایک فجر نہیں ہے جس میں سستی ہو رہی ہے، پورے ایمان کی برکتوں سے محرومی ہے۔ اگر پھر اٹھ بھی جائے، نہا بھی لے، نئے صاف کپڑے بھی پہنے، مگر پیغمبر کی جو ناراضگی ہے اور آپ نے جو خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اس کا نقصان تو پہنچ گیا۔